جناب بات کر لیتے ہیں جہاں ظاہر مہاجر سیاست کی ہو رہی ہے تو مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین جناب آفاق احمد صاحب کی بھی کر لیں. اچھا دو باتیں ہیں. ایک تو انہوں نے جو الطاف حسین کے حوالے سے کہا ہے ایک حصہ وہ ہے, اور پہلا حصہ جو ہے وہ انہوں نے اختلاف کیا ہے ایم کیو ایم پاکستان کی ان باتوں سے کہ جس پہ انہوں نے کہا تھا وفاق کے حوالے کر دیا جائے کراچی کو, اور صوبے کے حوالے سے بھی انہوں نے اختلاف کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وفاق کے حوالے کرنا حل نہیں ہے, فوج کے حوالے کرنا وہ کہتے ہیں یہ بھی حل نہیں ہے, فوج کا کام سیاست نہیں ہے, نہ فوج کا کام آ کے کراچی سنبھالنا ہے. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ صوبہ بھی اس لیے میں کہتا ہوں کہ نہیں بن سکتا, کراچی حیدرآباد نہیں بننا چاہیے کیونکہ جو لوگ بدین میں, سکھر میں, نوابشاہ میں, نوشیروں میں رہتے ہیں ان مہاجروں کا پھر کیا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس حق میں نہیں ہوں. دوسری بات انہوں نے گزشتہ روز جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے یہ کہا, جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ اپنا اور الطاف حسین قد و قامت کی اگر بات کریں تو کتنا بڑا لیڈر کون ہے, کس کا قد و قامت کیا ہے, کیا کہیں گے. تو انہوں نے کہا یار دیکھیں بات تو یہ ہے میرے اختلافات اپنی جگہ پر, لیکن الطاف حسین ایک بڑا لیڈر ہے, میرا موازنہ اس کے ساتھ بنتا نہیں ہے. دوسری بات یہ کی کہ وہ بیمار ہیں آج کل, ہاسپٹلائز ہیں, تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے. انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیے ہم مسلمان ہونے کے ناطے سب کے لیے دعا گو ہیں, تو ہم ان کے لیے بھی میں دعا گو ہوں. کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیں جہاں تک آفاق کا جب بھی ذکر آتا ہے تو میں بڑے احترام سے یہ بولتا ہوں کہ وہ اپنی باتوں پہ اٹل ہیں اور بالکل بھی دچک نہیں, اور بہت چینجز بھی نہیں ہے, نہ ہی ان کے کال آف فیل میں کوئی تصاد میں نے ایک لمبے عرصے سے نہیں دیکھا. مہاجر قومی موومنٹ تھی, آج بھی مہاجر قومی موومنٹ ہے. ان کو بھی بہت لوگوں نے بولا ہوگا کہ جناب چینج کر لیں, لیکن وہ اس پہ ہی ڈٹے ہوئے ہیں. جہاں تک تعلق ہے بانی کے برا بولنے میں, اس میں آپ نے دیکھا ریس لگی ہوئی ہے, ریت لگی ہوئی, کیا نسیم جلیل, کیا مصطفیٰ کمال, کیا وہ خالد مقبول, ایک طریقے سے وہ. مگر کبھی میں نے ان کے منہ سے تہذیب سے گرا کوئی جملہ نہیں دیکھا. تنقید کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں, سب سے پہلے تنقید کے بانی ہے یہ اس میں سے, لیکن تہذیب کے دائرے میں رہ کے ان کی لینگویج جو ہے بڑی بہتر الفاظ کا چناؤ میں کہوں گا کہ وہ کرتے ہیں, اور ابھی بھی کیا. بلکہ جب لوگوں نے بولا, جب یہ ریت لگی ہوئی تھی کہ جب کوئی بندہ بستر مرگ میں ہو اور اس کی آکسیجن لگی ہوئی ہو, اپنا جواب نہیں دے پا رہا ہو, تھوڑی حیا کرنی چاہیے, تھوڑی شرم کرنی چاہیے, ایسے نہ بولیں. اور یہی بات انہوں نے بھی ایک طرح کی جہاں تک لیڈر کا ہے, میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ کوئی لیڈر اپنے آپ کو سے بڑا کسی کو لیڈر بولے, زندہ انسان کو بولے. تو وہ انہوں نے تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے ان کا قدم مجھ سے بہت بڑا ہے, ان کی حمایت مجھ سے ابھی بھی ان کے شہر میں موجود ہے آج بھی حمایت. لیکن جہاں تک بات ہے کراچی کو وفاق کے حوالے کرنا, صوبہ بنانا یا فوج کے حوالے کرنا, اس میں بھی ان کا ٹاک ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ دیکھو صوبہ بنے گا, دوبارہ مہاجر ہجرت کر کے آئے, دوسرے شہروں سے سیٹل ہیں وہاں پہ, دوسری نسل ہے ان کی, کیوں دوبارہ ان کو ڈسٹرب کریں. اور ایک بہت, اور جانتے ہیں کہ ہجرت کر کے آ کے جب ہجرت کریں گے تو نہیں, تو صبح اگر بن جائے تو جو سکر میں یا نوابشاہ میں یا بدین میں رہتے ہیں مہاجر یا اردو بولنے والے باس, تو آپ کو کیوں یہ یقین ہے کہ ان کے ساتھ وہاں ظلم ہو جائے گا؟ آپ کو ہمارے سندھی بھائیوں پہ پورا بھروسہ کیوں ہے کہ وہ ظلم کریں گے؟ مجھے ان پہ بالکل ایسا, تو پھر کیوں یہ ڈرتے ہیں کہ نہیں جی صبح یہاں صبح بنتے ہی ان کو پکڑ لیں گے, وہ پکڑ لیں گے؟ ہوتا یہی ہے علی, دیکھیں سر اتنی نفرتیں تو نہیں, اتنی نفرتیں ہیں. صوبہ بنائیں گے تو نفرتیں ہو جائیں گی, صوبہ بنانے سے, صوبہ بنانے سے نفرتیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنی ہو جائیں گی. کراچی میں ایک آگ کا دریا ہوگا جس کو پار کر کے آنا پڑے گا. کراچی میں آپ نے 7 ڈسٹرکٹ بنا دیے, کون سی نفرتیں ہو گئی؟ کراچی کے اندر بنائے نا, اب 8 ڈسٹرکٹ بنا کے اندر ہی تو بنا رہے ہیں, نہیں صوبہ بنا رہے ہیں, ملک نہیں ہے, ملک نہیں ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے تھوڑی ہے. جب بھی یہ بات ہوتی ہے میں کہتا ہوں یہ بہت ہی بڑی, بہت ہی ایسی بات ہے جس کے لیے بھی لوگ ذہنی طور پر تیار نہیں ہے. صوبہ بننے سے کیا ہوگا؟ پنجاب ہمارا نہیں ہے کیا؟ ہے الگ صوبہ, بلوچستان ہمارا ہے, کے پی ہمارا ہے. اگر الگ الگ صوبے کی بات ہے تو کراچی میں تو پورے پاکستان کے لوگ رہ رہے ہیں, کیا کر لیا؟ تو بھائی اسی لیے تو کہہ رہے ہیں پورے پاکستان کے لیے رہ رہے ہیں, کوئی کاسموپولیٹن شہر ہے آپ کا, اس میں آپ تو صوبہ بن گیا پھر بھی لوگ تو آئیں گے. مجھے نہیں لگتا, نہیں آئیں گے لوگ. نہیں, میں اس میں اس بات میں آفاق کی حمایت کرتا ہوں کہ وہ خلاف ہے. سندھی بھائیوں پہ بھروسہ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن جب نفرتیں کے بیج بوئے جاتے ہیں تو آم کا پھل نہیں نکلتا, امرود نہیں نکلتا, پھر وہی نکلتا ہے حقیقت. تو بہرحال ابھی خود مطلب ہے کہ سرائیکی صوبہ بن گیا تو پھر پنجابی ماریں گے یا
سراکی پنجابی بھائیوں کو نہیں آنے دیں گے یار, کیا بات کر رہے ہیں. دیکھیں, پنجاب میں آپ لوگ خوش ہو جاتے ہیں, ہاں ہاں بننا چاہیے, 4 بنا لیں 8 بنا لیں. سندھ میں, سندھ دھرتی ماں ہے, پنجاب دھرتی ماں نہیں ہے لوگوں کی, آبادی پاکستان دھرتی ماں ہے باس. ڈبل کا فرق ہے آبادی کا, اور وہاں پہ ادھر کی اسمبلی اسے منظور کر چکی ہے آئینی طور پہ, وہ بننے کے لیے بالکل ریڈی ہے. سیکٹریٹ تک بن گیا, اس کو بھی نہیں بنا رہے ہیں. تو یہاں تو آئینی طور پہ کوئی چیز ہی نہیں ہوئی. ترمیم کر لیں گے آئین میں, دوسرا جو آئین میں بنانے والے ترمیم ہو ہیں جائے وہ گی. ایک پیج میں نہیں ہے, جو بنانے مصطفیٰ والے ہیں وہ کمال ایک پیج صاحب میں نے نہیں ہے. کہا, یہ بات تو فیلڈ مارشل صاحب نے بھی کہی ہے نئے صوبوں کی. وہ تو کی ہوگی, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن اس کو آئینی طور پہ بنے گا نا. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں بائی فورس بناؤں گا. تو آئین 28 ترمیم میں شامل بھائی کر دیں گے. مصطفیٰ کمال صاحب سے یہ تو پوچھ لیں کہ آپ وفاق کے دینے کی حمایت میں ہیں یا صوبے کی. کبھی ایک دن ایک بات کرتے ہیں, اگلے دن ایک. پہلے وہ خود تو ایک پیج پہ آ جائیں, اور خالد مقبول سے تو پوچھ لیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں ایک پیج پہ. پہلے یہ خود تو آ جائیں. جب تک یہ تینوں ایک پیج پہ نہیں آ سکتے تب تک تو کوئی بات ہی نہیں آگے بڑھ سکتی. یعنی آفاق احمد کے اس بیان کے ساتھ ہیں آپ, میں اس بیان کے ساتھ ہوں. لاجک بھی یہی ہے آپ کی. لوجک بھی یہی ہے کہ نہیں بنتا ابھی نہیں آئینی طور پہ. جب تک سندھ اسمبلی سے آپ قرارداد پاس نہیں کرا سکتے تب تک تو یہ بات کرنا نفرت کے بیچ بولنے کی بات. آئین میں ترمیم ہو جائے گی نا, پھر باتیں ختم ہو جائے گی. ترمیم ہو جائے گی تو پھر ہو جائے گی. پھر بیسک صوبے بن جائیں ترمیم کرانے کے بعد. بالکل, اگر آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں تو اس کے معنی پیپلز پارٹی کی رضامندی شامل ہوگی. پیپلز پارٹی کے بغیر اگر پی ٹی آئی مان جائے تو ووٹ تو اتنے آ جائیں گے وہاں سے. نہیں, 2/3 نہیں آئے گی کبھی بھی. پیپلز پارٹی کے بغیر 2/3 اکثریت آ سکتی ہی نہیں. اور سندھ اسمبلی سے کیسے کراؤ گے؟ پہلے تو سندھ اسمبلی سے کرانا پڑے گا نا. آئین میں ترمیم ہو جائے گی نا, صبح سے اختیار ہی نہیں ہوگا. آئین میں ترمیم ہو جائے گی. آئین میں ترمیم کے لیے پیپلز پارٹی کو ختم کر دیں گے کیا؟ ہوتا ہے 150 لوگ بک جائیں ادھر ادھر. ہو جائے, اگر اس قسم کی چیزیں ہو جائیں. دیکھو پھر تم اگر آئینی طور پہ کوئی چیز ہو رہی ہوگی تو اس کی مخالفت کیسے کر سکتے ہو؟ نہیں تو پھر خطرہ, نہیں تو پھر خطرہ نہیں رہے گا جو بھی آپ کہہ رہے تھے, مار دیں گے لوگ وہاں, سندھی بھائی یہ کر دیں گے, فلاں بھائی وہ کر دیں گے. خطرہ تو پھر بھی سر پہ مل جائے گا. خطرے سے آپ, مجھے واقف, میں واقف ہوں اس خطرے سے, آپ نہیں واقف. یار آپ اور ہم پنجاب جاتے ہیں, ہمیں کیا مار دیتے ہیں وہ پنجاب یار. پھر پنجاب کی بات کر رہے ہیں یار. کراچی میں اگر کوئی آیا تو لوگ مار دیں گے, سندھ میں کوئی رہ جائے گا اردو اسپیکنگ اس کو وہ مار دیں گے. ہم سب پنجاب اٹھ کے چلے جائیں, ہمیں کوئی نہیں کہے گا کوئی. ایسا نہیں ہے, جب وقت آئے گا آئینی طور بھروسہ کیجیے اپنی قوموں پر, میرے سندھ میں بسنے والے تمام اکائیوں پر. اپنے پورے پاکستانی بھائیوں پہ بھروسہ ہے, لیکن جو بنانے والی جماعتیں ہیں پہلے خود ایک پیج پر آ جائیں. پہلے خود تو ایک ساتھ بیٹھ جائیں ایک ٹیبل پہ, اور وہ ایک فیصلہ کر لیں کہ وفاق کے حوالے کرنا ہے, صوبہ بنانا ہے, یا فوج کے حوالے کرنا ہے, کہ آپریشن کرنا ہے. مختلف دن مختلف آوازیں آتی ہیں. پہلے ایک آواز تو ہو جاؤ, پھر اپنے آپس میں تو لڑ لو, پھر لڑنا ہے اس بات پہ. آپ ون لائنر دے دیں کہ ان تمام مسائل کا پھر حل کیا ہے. تمام مسائل کا حل یہ ہے علی, جس طریقے سے لاہور کو فنڈ دیا جاتا ہے پاکستان کے سارے بڑے پروجیکٹ. اپنی مرضی کا تو نہیں دوں گا نا. مطلب کراچی کو اگر بنانا ہے تو وفاق فنڈ دے گا. یہ سندھ گورنمنٹ کے پاس 17 سالوں میں 32,000 ارب روپیہ آیا, کہاں گیا؟ وہ آپ 32 ارب روپیہ کہاں گیا؟ آپ ان سے پوچھے گا. آپ نے میرے سے پوچھے سوال کا جواب میں یہ کہہ رہا ہوں, کراچی ابھی بھی 70% وفاق کا دیتا ہے, لاہور 15% نہیں دیتا. کراچی کو کیا دیتے ہو پے بیک میں, اور پھر بھی کراچی کو لینا چاہ رہے ہو؟ ایسا نہیں کرو, پہلے اس کو برابر تو لے آؤ, کہ مطلب برابر نہیں تو آدھا تو دے دو. اس میں پیپلز پارٹی کی بھی چیزیں ہیں کہ ان کو بھی اپنا فنڈ جو سندھ کا ہے وہ مزید کراچی میں لگانا چاہیے, بجائے کراچی کا. کون یہ ثابت کرے گا وفاق کے فنڈ سے لاہور بن رہا ہے؟ آپ ثابت کر دیں. دیکھیں لاہور کا کتنا بجٹ ہے. الزام یہ نہیں ہے, الزام یہ ہے کہ پورے پنجاب میں سے بجٹ لگا کے وہ لاہور میں لگا دیتی ہیں. اور بھائی تو سندھ میں والے بھی یہ کر لیں ایک دفعہ. کرنا چاہیے, پورا نہیں, لیکن کم از کم اتنا تو دینا چاہیے جتنا حق ہے. اور وہ جو بڑے بڑے میگا پروجیکٹ وفاق دیتا ہے لاہور کو, وہ کراچی کو ملنے چاہیے. جو پے بیک کر رہا ہے آپ کو, آپ کتنی خطرناک بات کر رہے ہیں کہ کراچی کو اٹھا کے وفاق کو دے دو. آج جو 75% دے رہا ہے, خدا نہ خواستہ وہ 35 پہ آ گیا تو کدھر جاؤ گے یار؟ یہ چیز ہے, اس چیز کا خوف ہے. میں آگے کی بات کر رہا ہوں, آگے دیکھ کے بات کر رہا ہوں. اب 2-3 سیاسی جماعت, ایک سیاسی جماعت جس کے 3 گھڑے ہیں جو اپنے ایک پیج پہ نہیں, آپ ان کی حمایت کی بات کر رہے ہیں. تو جو مجھے صحیح لگا میں نے بولا.